رات اندھیری ہے، شکار شروع ہو چکا ہے اور وینچسٹر برادرز پہلے ہی اپنی اگلی راز کے پیچھے ہے۔ جیسیکا کے بھیانک انجام کے بعد سیم ابھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ وہ اور ڈین اپنے والد کے نشانات پر چلتے ہوئے کولوراڈو پہنچتے ہیں، جہاں جنگل کے گہرائیوں میں کچھ خوفناک چھپا ہوا ہے۔ رات کے سناٹے میں کیمپ میں بیٹھے نوجوان کہانیاں سنا رہے ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہے، لیکن اچانک درختوں میں سرسراہٹ ہوتی ہے، سائے حرکت کرتے ہیں، کوئی یا کچھ وہاں ہے۔ اور پھر ایک لمحے میں ان میں سے ایک کو اچانک خیمے سے باہر کھینچ لیا جاتا ہے، چیخیں بلند ہوتی ہے، دوست بچانے کے لیے لپکتے ہیں، لیکن وہ غائب ہو چکا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ ایک اور پراسرار گمشدگی کی کہانی جو خوف کے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ سیم اور ڈینز پہنچتے ہیں، رینجرز کا روپ دھار کر تحقیقات شروع کرتے ہیں۔ مقامی لوگ خوفزدہ ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ ریچھ کا کام ہے، لیکن کچھ جانتے ہیں کہ یہ اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ ان کی ملاقات ہیلی کولن سے ہوتی ہے، جو اپنے گمشدہ بھائی ٹومی کو ڈھونڈنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ جب وہ جنگل میں آگے بڑھتے ہیں تو ٹومی کے خالی کیمپ تک پہنچتے ہیں۔ منظر خوفناک ہے، پھٹے ہوئے خیمے، درختوں پر نوچنے کے نشانات، خون کے دھبے، لیکن سب سے زیادہ خوفناک چیز سناٹا ہے۔ کوئی پرندہ نہیں، کوئی جانور نہیں، بس ایک غیر فطری خاموشی۔ اور پھر رات آتی ہے اور خوف حقیقت بن جاتا ہے۔ ایک ٹہنی ٹوٹتی ہے، کوئی چیز حرکت کرتی ہے، پھر اچانک رائے ہیلی کا بھائی غائب ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے پہلے وہ موجود تھا اور اگلے ہی لمحے اندھیرے میں کھینچ لیا گیا۔ دہشت بڑھتی ہے، لیکن سیم اور ڈین جانتے ہیں کہ وہ کس چیز کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ ریچھ نہیں ہے، یہ بیڑیا نہیں ہے، یہ ونڈیگو ہے، ایک خوفناک مخلوق جو کبھی انسان تھے، لیکن بھوک اور عدمخوری کی لعنت نے اسے شیطانی درندہ بنا دیا ہے۔ یہ نہایت تیز، ہوشیار اور تقریباً ناقابل شکست ہے، لیکن ایک کمزوری ہے، آگ۔ کوئی وقت ضائع کیے بغیر وہ اس کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے ایک پرانی کھنڈر نما کان میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں ٹومی ابھی زندہ ہے، لیکن نڈال وینڈیگو فوراً نہیں مارتا۔ یہ اپنے شکار کو زندہ رکھتا ہے جیسے محفوظ خوراک، اور پھر اچانک حملہ ہوتا ہے۔ اندھیرے میں سرگوشیاں، گرج، غیر انسانی آوازیں، یہ اتنا تیز ہے کہ نظر بھی نہیں آتا۔ سیم اور ڈین زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، پنجوں سے بچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن طاقت کافی نہیں، عقل سے کام لینا ہوگا۔ ڈین ایک چال چلتا ہے، وینڈیگو کو چالاکی سے گھیر کر ایک جگہ روک لیتا ہے، پھر فلیئر گن کا ایک سیدھا فائر اور بڑا دھماکہ شعلے مخلوق کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ وہ آگ میں جلتی ہے، چیخوں کے ساتھ راکھ میں بدل جاتی ہے۔ یہ خوفناک خواب ختم نہیں ہو گیا۔ سورج طلوع ہوتا ہے، ہیلی اور ٹومی بچ جاتے ہیں، لیکن خوف ان کی آنکھوں میں ابھی بھی تازہ ہے۔ ایک اور شکار مکمل، ایک اور بلا ختم، لیکن سیم کے لیے کہانی ختم نہیں ہوئی۔ وہ ابھی بھی جیسیکا کو خواب میں دیکھتا ہے، اسے آگ میں جلتے دیکھتا ہے، اور اسے معلوم ہے جس چیز نے اس کی ماں کو مارا وہ اب بھی زندہ ہے۔ یہ سفر لمبا ہے، یہ شکار کبھی نہیں ختم ہوگا۔